السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و خیر میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نیا ہے تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 7 سے ہے، جس کا عنوان ہے چوائس آف کیریئر، یعنی کہ پیشے کا انتخاب، جس کی مصنف وحید اللہ صاحب ہیں۔ چونکہ ہمارا یہ سبق خط کی شکل میں ہے تو پہلے ایک فارمل لیٹر کس طرح سے لکھا جاتا ہے اس کی لے آؤٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ فارمل لیٹر میں سب سے پہلے ہوتا ہے یور ایڈریس۔ یور ایڈریس میں آپ جس انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہیں یا جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کا ایڈریس ہو جاتا ہے، پھر اس کی اسٹریٹ ایڈریس ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ جس شہر میں ہیں اس شہر کا ایڈریس ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے ڈیٹ۔ ڈیٹ ڈال لینے کے بعد آپ پھر نیچے ریسیور کا ایڈریس بھی مینشن کرتے ہیں، اس میں اس کا نام ہو جاتا ہے یا اس کا جاب ٹائٹل آ جاتا ہے، اس کا جو کمپلیٹ ایڈریس ہوتا ہے جس پتے پر اس نے یہ خط وصول کرنا ہے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ پر ہوتا ہے سالوٹیشن یا گریڈنگ۔ سالوٹیشن یا گریڈنگ میں آپ السلام علیکم کہہ دیتے ہیں یا ڈیئر سر، ڈیئر فرینڈ، یہ تمام الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مین باڈی شروع کرتے ہیں۔ مین باڈی میں سب سے پہلے آپ کا ٹاپک سینٹینس آ جاتا ہے، جس سے کہ آپ کے خط کا لکھنے کا مقصد کیا ہے وہ اس ٹاپک سینٹینس میں واضح ہو جاتا ہے۔ پھر آپ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پیراگراف میں اپنا یا ایک دو پیراگراف میں ہی اپنا جو لیٹر کی باڈی ہوتی ہے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی کنکلوڈنگ ریمارکس آ جاتے ہیں، اس میں آپ یورس فیتھفلی یا یورس سنسیئرلی یہ سب باتیں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سگنیچر کرتے ہیں اور سگنیچر کے نیچے آپ کا نام آ جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ٹاپ لیفٹ کارنر میں دا کیریئر انفارمیشن اینڈ اسسمنٹ سینٹر۔ یہ اس انسٹیٹیوٹ کا نام ہے جہاں پر خط لکھنے والا موجود ہے۔ پھر شہر کا ایڈریس ہے یونیورسٹی ٹاؤن پشاور، یہ ہو گیا، یہ اس کا کمپلیٹ ایڈریس آ گیا۔ اس میں پھر ڈیٹ ہے فیبروری 10 2020، یعنی کہ یور ایڈریس پلس ڈیٹ دونوں چیزیں منشن ہو گئی۔ پھر تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے سالوٹیشن۔ سالوٹیشن میں ڈیئر کاشف، جس بندے کی طرف خط لکھا جا رہا ہے اس شخص کا نام لکھ لیں گے آپ۔ تو اب اپنے باڈی کی طرف چلتے ہیں لیٹر کی، اور اپنے سبق کو ٹرانسلیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ان یور لیٹر یو ہیو آسکڈ می فار دا سلیکشن آف کیریئر فار یو۔ تمہارے خط میں تم نے مجھ سے طلب کیا ہے، پوچھا ہے کہ میں تمہارے لیے تمہارا کیریئر کا انتخاب کروں۔ I however think that، تاہم میرا یہ خیال ہے this is the decision you should make on your own، کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ تم کو خود ہی لینا چاہیے یا خود ہی کرنا چاہیے۔ Because choosing a career is one of the most important decisions you will make in life، کیونکہ کیریئر کا انتخاب کرنا زندگی میں سب سے اہم ترین فیصلے کرنے میں سے ایک ہے۔ It is about so much more than deciding what you will do to make a living۔ یہ اس فیصلہ کرنے سے زیادہ متعلق ہے کہ تمہیں رزق کمانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ To start with، think about the amount of time we spend at work۔ پہلے تو اس وقت سے متعلق سوچو جو ہم کام کرنے میں گزارتے ہیں۔ We are on the job approximately 25% of every year۔ ہم ہر سال کے تقریباً 25% اپنی نوکری پر ملازمت پر ہوتے ہیں۔ Over our lifetime this comes to roughly 11.5 years out of the 35 years most of us spend working from the beginning of our careers until retirement۔ پوری زندگی میں یہ ان 35 سالوں کا 11 حصہ ہے جو ہم اپنے کیریئر کی شروع کرنے سے لے کر ریٹائرمنٹ تک گزارتے ہیں۔ The importance of selecting a career with which we are satisfied cannot be overemphasized۔ کیریئر کی انتخاب کی اہمیت جس سے ہم مطمئن ہوں پر زیادہ زور نہیں دینا چاہیے، اس کو زیادہ حد سے بڑھانا نہیں چاہیے۔ While some people are lucky enough to just know what they want to do and end up in satisfying careers without giving it much thought, most of us are۔ کچھ لوگ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کام کو جانتے ہیں اور اس پر زیادہ سوچ بچار کیے بغیر اپنے مطمئن کیریئر میں جا ملتے ہیں، جبکہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ Many people don't put enough effort into choosing occupations or pick them for the wrong reasons۔ بہت سے لوگ پیشوں کے انتخاب کے لیے زیادہ محنت نہیں کرتے یا غلط وجوہات کی وجہ سے
انہیں منتخب کرتے ہیں. Maybe they choose careers that seem secure or pay well. شاید وہ ایسے پیشوں کا انتخاب کرتے ہیں جو محفوظ ہو یا زیادہ تنخواہ دینے والے ہوں. They then end up unhappy. پھر ان کی کیریئر پریشانی پر ہی ختم ہوتا ہے. The best way to make sure that doesn't happen to you is to make a well thought out decision. اسی پریشانی سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ پیشوں سے متعلق فیصلہ بہت سوچ بچار کے بعد ہی کیے جائیں. I would like to give some pragmatic suggestions, pragmatic حقیقت پسندان, that will help you in the selection of career. میں آپ کو کچھ عملی تجاویز دینا چاہوں گا جو کیریئر کے انتخاب میں آپ کی مدد کریں گی. The first step in your choice of career is self-assessment and retrospect. کیریئر کے انتخاب میں سب سے پہلا قدم سیلف اسسمنٹ یعنی کہ محاسبہ نفسی، اپنی ذات کا تجزیہ کرنا، اور ریٹروسپیکشن یعنی کہ ماضی کے متعلق واقعات کی جانچ پڑتال کرنا ہے. What do I know about myself یعنی کہ میں اپنے متعلق کیا جانتا ہوں. Determining what your skills are. اس چیز کا تعین کرنا کہ آپ کی مہارتیں کیا ہیں. What you enjoy doing and what is important to you in your work. کون سی چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اور کام میں آپ کے لیے کیا اہم. And life is part of the process of self-assessment which is fundamental to career development. یہ سب چیزیں سیلف اسیسمنٹ کے عمل کا حصہ ہے جو کہ کیریئر کی اختیار کرنے میں بنیادی اہمیت کے حامل. Knowing what matters to you makes it so much easier to make your way to a great job. یہ جاننا کہ کون سے معاملات آپ کے لیے ایک اچھی ملازمت کی راہ میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں. You should also take time to examine the activities you like to do when you are not working. آپ کو ان سرگرمیوں کی جانچ پڑتال کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے جو آپ فراغت کے وقت میں کرنا پسند کرتے ہیں. Your hobbies and leisurely pursuits can give you great insight into future career path. آپ کے مشاغل اور فرصت کی سرگرمیاں مستقبل کے کیریئر کے تعین میں آپ کی بہت ہی رہنمائی کرتی ہے. It should, however, be kept in mind that nothing is constant except change. تاہم یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تبدیلی کے علاوہ کوئی بھی چیز مستقل نہیں. Everybody changes as do our likes and dislikes. ہر انسان تبدیل ہوتا ہے جس طرح سے کہ ہماری پسند اور ناپسند تبدیل ہوتی رہتی ہے. Sometimes we loved doing 2 years ago may now give us displeasure. کوئی چیز جو ہم 2 سال پہلے کرنا پسند کرتے تھے شاید وہ اب ہمیں پریشان کرتی ہو. Always take time to reflect on the things in your life that you feel most strongly about. ہمیشہ ان چیزوں پر دھیان دیتے رہیں جو آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ محسوس کرتے ہو. Make a list of your likes and dislikes, needs and wants. اپنی پسند ناپسند ضروریات اور چاہتوں کی ایک فہرست تیار کر لیں. Reflect on your current career path. اپنے کیریئر کے انتخاب کے موجودہ راستے پر غور کرو. If your job and career fall under like, you know that you are still on the right path. اگر آپ کی ملازمت یا کیریئر پسند کے زمرے میں آتی ہے تو آپ جان لو کہ آپ ابھی صحیح راستے پر ہو. Take time to understand your interest and the motives that drive your sense of success and happiness. اپنی دلچسپیوں اور مقاصد کو سمجھنے کی طرف دھیان کیجیے جو آپ کی کامیابی اور خوشی کے احساس کی راہ متعین کرتی ہیں. After you have identified your interest, جب آپ اپنے دلچسپیوں کی نشاندہی کر لیتے ہیں, search for occupation, تو پھر ایسے پیشوں کی تلاش. For example, مثال کے طور پر if you like children or reading, اگر آپ کو بچے یا پڑھنا پسند ہو, explore a career in early education or library science, تو ایسے کیریئر کی طرف جائیں جو کہ
ابتدائی تعلیم میں ہو یا لائبریری سائنسز میں ہو. Careers such as day care worker or pediatric nurse, elementary or Montessori teacher are also options that allow you to work with children. Careers جیسے کہ دن کے وقت دیکھ بھال کرنے والا یا بچوں کی نرس، ایلیمنٹری یا مونٹیسری ٹیچر جو کہ چھوٹے بچوں کی پڑھائی کے لیے منتخب ہوتی ہیں، یہ ایسے شعبے ہیں جو آپ کو بچوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں. Similarly, اسی طرح سے if you take initiative in helping others and assist people in their critical state, you can opt for medical profession and so on. اسی طرح سے اگر آپ دوسروں کی مدد اور سخت حالات میں لوگوں کی مدد سے آغاز کرنا چاہتے ہیں تو طبی شعبے میں پیشہ اختیار کر سکتے ہیں اور اسی طرح کے دوسرے شعبوں میں بھی. Now that you have focused on a specific career based on your interest, identify the education, knowledge and skill it requires. اب جب آپ نے ایک خاص پیشے پر اپنی توجہ مرکوز کر دی ہے جو کہ آپ کی دلچسپیوں پر مبنی ہے، تو اب اس کے لیے مطلوبہ تعلیم، علم اور ہنر کی نشاندہی کیجیے. Some careers may be started with a high school diploma, others may require a 2-year or 4 years degree. کچھ ملازمتیں یا کیریئرز ہائی اسکول ڈپلومے کے ساتھ جبکہ دوسروں کے لیے 2 یا 4 سالہ ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے. Some fields require a certification for your chosen path. بعض شعبوں کے لیے سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. For example, if you chose a career in project management, you may find that certain positions require a certification. مثال کے طور پر اگر آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کے کیریئر کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ جان لیں گے کہ اس شعبہ میں کچھ اسامیوں کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. If you want to be engineer, you will have to plan your career accordingly. اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی کے مطابق کیریئر کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی. Moreover, مزید if you are good at mathematics and numeracy, better to opt for management, accounting or finance. اس کے علاوہ اگر آپ ریاضی اور اعداد شمار میں اچھے ہیں تو آپ کے لیے مینجمنٹ، اکاؤنٹنگ اور فائنانس بہتر آپشن ہوگا. It is worth noticing that you should consider factors beyond personal preferences. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ کو ذاتی ترجیحات کے علاوہ بھی عوامل پر غور کرنا چاہیے. What is the current demand for the field that you have chosen? آپ کے منتخب کردہ شعبے کا حالیہ مطالبہ کیا ہے؟ If the demand is low or entry is difficult, are you comfortable with risk? اگر طلب کم ہو یا اس پہ داخل ہونا مشکل ہو تو کیا آپ اس خطرے سے نمٹ لیں گے؟ آپ اس خطرے کے ساتھ پرسکون ہیں؟ What qualifications are required to enter the field? اس شعبہ میں داخل ہونے کے لیے کون سی تعلیمی قابلیت درکار ہے؟ Will it require additional education or training? کیا اس کے لیے اضافی تعلیم یا تربیت کی ضرورت ہوگی؟ How will selecting this option affect you and others in your life? اس شعبے کو منتخب کرنا آپ کو یا دوسروں کو کیسے متاثر کرے گا؟ Gather advice from friends, colleagues and family members and also interact with those who are already in this field. دوستوں، ساتھیوں اور خاندان کے ارکان سے مشورہ لیجیے اور ان سے بھی جو پہلے ہی سے اس شعبے میں کام کرتے ہیں. Consider potential outcomes and barriers for each of your final options. اور اپنی ہر آخری انتخاب کے امکانی نتائج اور رکاوٹوں پر بھی غور کیجیے. If you are pragmatic and practical in your choice of career, then create your career action plan. اگر آپ کیریئر کے انتخاب میں حقیقت پسندی اور عملی طرز عمل پر یقین رکھتے ہیں تو پھر کیریئر ایکشن پلان بنائیں، یعنی کہ کیریئر ایکشن کی منصوبہ بندی کریں. It is important to be realistic about expectations and timelines. توقعات اور ٹائم لائن کے بارے میں حقیقت پسند ہونا اہم ہے. Day dreaming, over expectations and setting unrealistic goals may detract you from your dream job. خیالی تصورات، بے جا توقعات اور غیر حقیقت پسندانہ مقاصد آپ کو آپ کے خواہش کے مطابق ملازمت حاصل کرنے کے راستے سے ہٹا سکتا ہے. Write down specific action steps to take to achieve your goals and help yourself stay organized. اپنے مقاصد حاصل کرنے اور پوری طرح منظم رہنے کے لیے مخصوص عملی اقدامات لکھ لیجیے. Check them off as you complete them but feel free to amend your career action plan as needed.
اور مکمل ہونے پر ان پر نشان لگا کر جانچ پڑتال کیجیے، لیکن ضرورت کے مطابق اپنے کیریئر ایکشن پلان میں آزادانہ طور پر ترمیم بھی کیجیے۔ Your goals and priorities may change and that is perfectly okay۔ آپ کے مقاصد اور آپ کی ترجیحات تبدیل ہو سکتی ہے اور یہ بالکل ہی فطرتی بات ہے، نیچرل ہے، اس میں کوئی مماحنت نہیں، کوئی قباحت۔ It is hoped that these suggestions and steps will serve as beacon in choosing your career۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ تجاویز اور اقدامات کیریئر کے انتخاب میں مسیر راہ کا کام دیں گے۔ If you have any queries or confusion regarding the choice of your career، اگر کیریئر کے انتخاب کے معاملے میں آپ کے ذہن میں سوالات اور تذبذب یعنی کنفیوژن ہو، do not hesitate to ask، تو پوچھنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کیجیے۔ I wish you the best of luck for your future career۔ آپ مستقبل کے کیریئر کے لیے میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ With kind regards، ڈاکٹر جمشید۔ نہایتی ادب کے ساتھ، والسلام، ڈاکٹر جمشید۔